بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انٹرویو کے ایک اہم سوال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیوں مؤخر فرمایا تھا اور اس میں کیا کیا حکمتیں پیش نظر تھی، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حج کب فرض ہوا تھا، تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حج یہ 10 ہجری سے پہلے فرض ہو چکا تھا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو خود حج نہیں ادا فرمایا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرما کر ایک دستہ روانہ فرمایا تھا۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال خود حج کیوں ادا نہیں فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح صحابہ کرام پر مشتمل یہ قافلہ کیوں بھیجا تھا، اس میں کیا کیا حکمتیں پیش نظر تھیں۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 ہجری میں خود حج ادا نہ کرنا اور اس کے بجائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر مقرر فرما کر جو فیصلہ فرمایا تھا، تو یہ ایک گہری حکمت عملی اسٹریٹجک ڈیسیشن پر مبنی فیصلہ تھا جو اسلامی معاشرے کی دینی اور فقہی سماجی تشکیل کے ایک اہم مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ اقدام محض ایک وقتی انتظام یعنی ٹیمپریری ارینجمنٹ نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے حج کے نظام سسٹم آف حج کو جاہلی اثرات پری اسلامک انفلوئنس سے پاک کرنا، خالص اسلامی قالب یعنی پیور اسلامک فریم ورک میں ڈھالنے کی تدریجی بنیاد رکھی گئی، جس کا کمالی ظہور سن 10 ہجری کے حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ اس میں کیا کیا حکمتیں پیش نظر تھیں، تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جاہلی رسوم سے براءت کا اظہار، یعنی پری اسلامک جو کسٹمز اور اس طرح جو ان کے درمیان رسوم رائج تھی، تو اس سے مکمل طور پر براءت کا اظہار تھا کہ آئندہ سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائیں گے تو اس طرح کی جاہلی رسوم میں سے کوئی بھی رسم یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اقدام دراصل مشرکانہ رسوم و عقائد سے مکمل لا تعلقی کا عملی اعلان تھا۔ حج جیسی عظیم فریضے کو خالص توحیدی عبادت کے طور پر مخصوص کرنا یہ اسلامی شناخت کے استحکام اور اسٹیبلٹی کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دستہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی پر مشتمل تھا، تو اس کو بھیجا اور اس کو مکہ روانہ فرمایا۔ دوسری جو حکمت اس میں پیش نظر تھی وہ فقہی تثبیت احکام، یعنی اس حج کے موقع پر جو سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی تھیں کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک وہ حج کے لیے نہ لائیں، تو گویا کہ اس کا جو عملی نفاذ تھا وہ کیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کا اعلان کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ محض حکم شرعی کافی نہیں بلکہ اس کا ابلاغ اور نفاذ بھی لازم ہے۔ اس طرح حج کی تاخیر میں جو تیسری حکمت پیش نظر تھی وہ نسی کا خاتمہ تھا، یعنی عرب جو جاہلیت میں مہینوں کی تقدیم و تاخیر یعنی نسی ان کے درمیان رائج تھا، جس سے حج کا اصل وقت وہ متاثر ہوتا تھا کہ وہ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر بعض مہینوں سے مؤخر اور مقدم کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج میں شرکت نہ کر کے اس نظام کی اصلاح کی اور گویا کہ اس نظام کی اصلاح کے لیے یہ ایک عبوری مرحلہ قائم کیا گیا تاکہ آئندہ جو مہینے ہیں وہ مکمل طور پر اپنے وقت پر حساب کیے جائیں اور کوئی اس میں کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ چوتھی حکمت اس میں جو پیش نظر تھی وہ قیادت یعنی لیڈرشپ کی عملی تربیت، کہ پریکٹیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کرنا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان برات کے لیے بھیجنا، یہ امت میں قیادت کی تربیت اور تقسیم ذمہ داری یعنی ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹیز کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اور پانچویں حکمت کے نئے اسلامی قوانین کا اعلان و نفاذ، امپلیمنٹیشن آف اسلامک لاز۔ اس موقع پر واضح کیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی براہنہ طور پر طواف کی اجازت ہوگی، گویا کہ یہ بھی ایک عملی اصلاح کا آغاز تھا۔ اور چھٹی حکمت جو اس میں پیش نظر تھی وہ تدریجی اصلاح، یعنی یہ پورا عمل تدریجی اصلاح کے گریجول ریفارم کی ایک بہترین مثال ہے کہ پہلے سن 9 ہجری میں احکام کا اعلان اور جزوی نفاذ، پھر سن 10 ہجری میں مکمل تطبیق، عملی تطبیق وہ عمل میں لائی گئی۔ تو اس سے سارا جو کنکلوژن اور سارا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان تمام نکات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مؤخر فرمانا ایک ہمجہد حکمت پر مبنی فیصلہ تھا کہ وہ ایک کمپریہنسیو وزڈم جس کے ذریعے فقہی احکام کا نفاذ، امپلیمنٹیشن آف رولنگز، جاہلی رسوم کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف پری اسلامک پریکٹسز اور قیادت کی تربیت، لیڈرشپ ٹریننگ اور اسلامی معاشرے کی تدریجی تشکیل، گریجول فارمیشن آف سوسائٹی جیسے مقاصد حاصل کیے گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منادی اناؤنسر مقرر کرنا ایک منظم دینی حکمت عملی کا حصہ تھا جس نے حج کو اس کی خالص اسلامی صورت میں قائم کرنے کی راہ ہموار کی۔